افغانیوں کی ملک بدری بڑا آپریشن شروع۔ کتنے افغانیوں کو کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے؟ کتنے افغانیوں کو فوری طور پر ملک سے نکالا جا رہا ہے؟ پاکستان میں مقیم کون سے افغانیوں کو مزید مہلت مل گئی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ پاکستان نے 1 اپریل 2025 سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی ملک بدری کا عمل شروع کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ 40 سال سے زائد عرصے تک افغان مہاجرین کے لیے پناہ گاہ فراہم کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے دوران پاکستان نے انہیں نہ صرف پناہ دی بلکہ روزگار اور تعلیم کے مواقع بھی فراہم کیے۔ حالانکہ اسے خود پاکستان کو شدید معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا رہا، پاکستان نے گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، جو دنیا میں کسی ایک ملک کی جانب سے مہاجرین کو دی جانے والی سب سے طویل اور بڑی امداد ہے۔ ناظرین، افغانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے اور اس پہ افغان حکومت کیا کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں، کن افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، پاکستان میں کون سے کیٹیگریز کے افغانی مقیم ہیں اور ان کو کن مراحل میں یہاں سے نکالا جائے گا، یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم افغانی وہ نمک حرام قوم ہے جس نے ہمارے قربانیوں کے باوجود وہ ہمارے نہیں بن سکے۔ آج بھی اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو افغانیوں کی جو حمایت ہے یا نعرے ہوتے ہیں وہ انڈیا کے حق میں ہوتے ہیں۔ آج بھی پاکستان اور افغانستان کا جب میچ ہوتا ہے تو افغانیوں کا کسی بھی کامیابی پر جو رد عمل ہوتا ہے وہ ایک برادرانہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، بلکہ وہ ایک ماندانہ یا دشمن والا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ افغانیوں کا یہ رویہ، افغانیوں کا یہ طریقہ، افغانیوں کا یہ اقدام خود ان کے لیے اب وبال جان بن گیا ہے۔ خیر، سٹوری کی طرف ہم آتے ہیں۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد، ڈیڈ لائن 31 مارچ 2025 تک کی دی گئی تھی، اس کے بعد افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے باشندے بھی اب غیر قانونی تصور ہوں گے۔ اب افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ملک میں موجود افغان شہری کارڈ ہولڈر کو عارضی کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ سٹیزن کارڈ ہولڈر افغان باشندوں کے لیے 2 عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، ایک پشاور کے نوائی علاقے ناصر باغ میں، جبکہ دوسرا سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں، جو طورخم سرحد گزرگاہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں یہ قائم کیا گیا ہے۔ دوسری طرف افغان حکام نے بھی طورخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیا ہے تاکہ جو افغانی واپس آ رہے ہیں ان کی وہاں رجسٹریشن کی جا سکے۔ خبروں کے مطابق گرفتاریوں اور ملک بدری کا آغاز 1 اپریل سے ہوا ہے، لیکن عید الفطر کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ کارروائی 10 اپریل تک مؤخر ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ لیکن پولیس، سرکاری ادارے، سیکیورٹی اہلکار، انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ افغانی کو لسٹیں بن گئی ہیں، متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جو ہی حکومت کی طرف سے انہیں ملے گا آرڈر، ان کی جو ہے نا گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کو ملک بدری کا عمل وہ شروع کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے اکتوبر 2023 میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں یعنی افغانیوں کی واپسی کا عمل شروع کیا تھا۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 18 ماہ میں تقریباً 8,45,000 افغانی پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ 2023 میں اس وقت کی نگران حکومت کی جانب سے افغانیوں کو یعنی افغان باشندوں کو ان کے اپنے واپس ملک بھیجنے کا فیصلہ یہ کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں دائر ہونے والی اس درخواست میں وزارت داخلہ کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں صرف غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑا جائے گا، جبکہ افغان سٹیزن کارڈ اور POR کارڈ حاصل کرنے والے افراد کو مرحلہ وار واپس بھیجا جائے گا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی پاکستان بدری کا فیصلہ 29 جنوری کو وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ اب اس کا پروسیس کا اگلا مرحلہ اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد یہ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ افغانیوں کو کس طرح واپس بھیجا جائے گا اور کس قسم کے افغانی پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں 30 لاکھ کے قریب افغانی موجود ہیں۔ ان میں سے 13,44,584 افراد کے پاس رجسٹریشن کا ثبوت یعنی کارڈ موجود ہیں، جبکہ 8,07,402 کے پاس افغان سٹیزن کارڈ موجود ہیں۔ باقی 10 لاکھ افغان ایسے ہیں جو کسی بھی قسم کی دستاویزات کے بغیر پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا قیام مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ اس کی تفصیل اب آپ کو بتا دوں۔ پاکستان حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویز میں 3 مراحل پر مشتمل منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں ACC کارڈ ہولڈر کو یعنی افغان سٹیزن جو کارڈ رکھنے والے ہیں ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق جن افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈ جاری کیے گئے ہیں ان میں سے 70% سے زیادہ ایسے ہیں جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے اور ان کی یہاں جائیدادیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے اور بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، وہ بلکہ بعض شہروں میں تو وہ بلا شرکت غیر کاروبار کر رہے ہیں۔
اور واضح ہے کہ 2017 میں پاکستانی حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ کا اجرا شروع کیا تھا، اور یہ وہ افغان باشندے ہیں جنہوں نے پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ حاصل نہیں کیا تھا، ان کے لیے نادرا کی طرف سے افغان سٹیزن کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ ان افراد نے اقوام متحدہ میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی۔ وزارت داخلہ کے جو حکام ہیں ان کے مطابق ان افراد نے ان افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو وہ سہولیات حاصل نہیں جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھنے والوں کو حاصل تھیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ افغان سٹیزن کارڈ کیا ہے اور پروف آف ریزیڈنشن وہ کیا ہے، اس کے متعلق میں آگے جا کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، دوسرے مرحلے میں POR کارڈ ہولڈر کو واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں جو مقیم POR کارڈ ہولڈر افغان شہریوں کو 30 جون 2025 تک کے قیام کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک میں پروف آف ریزیڈنشن یعنی POR کارڈ والے افغان باشندوں کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں مقیم POR کارڈ ہولڈر پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، پاکستان میں اپنے نام پر موبائل SIM کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، انہیں رہائش کا رکھنے کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو یوں یہ افغان سٹیزن کارڈ اور POR کارڈ دو کا آپ کو میں نے فرق بتایا، اور اس میں افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے اس وقت سب سے پہلے مرحلے پر ترجیحی بنیادوں پر انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں افغان شہریوں کی واپسی کا انتظام کیا جائے گا جو کسی تیسرے ملک منتقلی کے لیے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا قیام پذیر ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق جو افغان شہری افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان فرار ہو کر آگے تھے اور وہ کسی تیسرے ملک میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، وہاں کی ان کی تنظیموں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے، وہاں کے ممالک نے ان کے لیے مختلف پروگرام جو شروع کیے تھے، تو وہ اس وقت تک پاکستان میں ان کو قیام کر رہے تھے تاکہ ان کے ویزا پروسیس مکمل ہو سکے۔ اب ان کے لیے حکومت پاکستان نے یہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ ان کی جو قیام کی مدت ہے وہ پاکستان میں 30 جون تک ہے، یعنی وہ 30 جون تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے اگر ان کے کسی بیرون ملک جانے کے لیے کاغذات میں تاخیر ہوتی ہے تو انہیں 30 ستمبر تک ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی، اور انہیں یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ 30 ستمبر تک اپنا ویزا پروسیس وغیرہ جو بھی ہے وہ مکمل کر لیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں جو قائم مختلف ملکوں کے جو سفارتخانوں سے حکومت پاکستان رابطہ کرے گی اور ان سے یہ بھی درخواست کرے گی کہ وہ ایسے افغان باشندوں کے ویزے کا عمل جلد از جلد مکمل کریں، اور اگر اس عرصے کے دوران مختلف سفارتخانے میں افغان باشندوں کے ویزے جاری نہیں کرتے تو ایسے افراد کا 30 ستمبر کے بعد پاکستان میں قیام غیر قانونی تصور ہوگا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں امریکی پناہ گزین پروگرام معطل کر دیا تھا، یعنی جو لوگ امریکہ جانا چاہ رہے تھے اس پروگرام کے تحت وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، جس کے باعث اب 20,000 افغانی غیر یقینی جو صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے افغانی میں نے آپ کو بتایا، افغان سٹیزن کارڈ والے اور افغان POR کارڈ والے، اور وہ افغانی جو پاکستان میں کسی تیسرے ملک جانے کے خواہشمند ہیں وہ۔ اچھا، ایک اور ہے یہاں پہ قسم کے افغانی جن کی تعداد کو 4 لاکھ سے زیادہ ہے، جن کے پاس نہ تو افغان سٹیزن کارڈ ہے اور نہ ہی پناہ گزین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کی جانب سے پروف آف رجسٹریشن یعنی POR کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ یہ افغانی مکمل طور پہ یعنی غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہے، کوئی ان کے پاس کارڈ نہیں، کوئی ان کے پاس رجسٹریشن نہیں، اور وہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ایک اور قسم کے افغانی ہیں اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے متعلق حکومت پاکستان نے کوئی واضح پالیسی نہیں اپنائی ہے کہ ان افغان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یا ان افغان جوڑوں کا کیا ہوگا جو ان کے پاس مختلف قسم کے دستاویزات ہیں، اور ان خاندانوں کا کیا ہوگا جن کے والدین میں سے ایک پاکستانی شہری ہے اور دوسرا افغانی، یعنی جن افغانیوں نے یہاں آ کر شادیاں کر لی تھی، یا ان کی عورتوں نے چاہے ان کے مردوں نے، اب ان سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کا مستقبل کے حوالے سے اس پروگرام میں یہ جو حکومت نے جو آپریشن شروع کیا ہے اس میں کوئی بڑے واضح پالیسی نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے انہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے، لیکن اب تک کوئی اس حوالے سے پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ ایسے بے شمار سینکڑوں لاکھوں افغانی موجود ہیں جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہیں اور ان کے بچے یہاں جوان ہو کر اب وہ بھی صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ بلوچستان اور KPK میں بعض جگہ سے یہ شکایت آئی ہے کہ پاکستانی جو رشتہ دار ہیں ان افغانی بچوں کو انہوں نے اپنے خاندان میں شامل کر کے ان کے کارڈ اور ڈیٹا وغیرہ شامل کر دیا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہوا تو انہیں بھی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ خیر، اس حوالے سے جو بھی پالیسی آئے گی وہ آئندہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق یعنی UNHCR کی نمائندہ موفیلپا کانڈلیر نے عید کے موقع پر جاری ایک بیان میں پاکستانی حکومت سے افغان باشندوں کو اپنے ملک واپسی کے عمل کو قابل عمل اور مستحکم بنانے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بنانے کی درخواست کی ہے، جبکہ افغان وزیر برائے پناہ گزین مہاجرین مولوی عبدالقدیر نے پاکستان سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبری ملک بدری کے عمل کو روکا جائے
اور افغان باشندوں کو رضاکارانہ طور پر لوٹنے دیا جائے۔ میرے خیال میں یہاں افغان حکومت تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہے، کیونکہ حکومت نے انہیں جبری بے دخلی اس وقت کر رہی ہے جب 31 مارچ تک ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے اپنا معاملات سمیٹیں اور افغانستان چلے جائیں قانونی طریقے سے۔ جب وہ نہیں گئے تو اس کے بعد پاکستان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پھر جبری طریقے سے انہیں بھیجیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے افغانوں کو اپنے ملک واپس بھیجنے کے لیے استعمال کیے جانے والی بدسلوکی کے ہتھ کنڈوں کی مذمت کی ہے، جہاں انہیں طالبان کے ظلم و ستم اور سنگین معاشی حالات کا سامنا ہوگا۔ طالبان کی جانب سے پابندیوں کے باعث افغان لڑکیاں اور نوجوان خواتین وطن واپس جانے کی صورت میں تعلیم کے حقوق سے محروم ہو جائیں گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دوسرے ممالک میں آبادکاری کے منتظر افغانوں کو اسلام آباد سے نکالے جانے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے دخلی کی صورت میں وہ ان غیر ملکی مشن جو ہیں ان سے دور ہو جائیں گے جنہوں نے ان کے ساتھ ویزا اور سفری دستاویزات کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن یہ میرے خیال میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہاں بھی اپنی لا علمی کا مظاہرہ کیا ہے، کیوں میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ ایسے افغانیوں کے لیے حکومت نے 30 جون بلکہ نہیں 30 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی ہے، تو ان کے پاس 5-6 ماہ ہیں وہ اس میں اپنا پروسیس مکمل کریں اور ان کے خلاف اس کے بعد پھر وہ حکومت اقدامات اٹھائے گی۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ افغان جنگوں کے نتیجے میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا، لیکن اس کے باوجود مہاجرین کی امداد جاری رکھی۔ عالمی برادری نے پاکستان کی جو یہ اقدام تھا اس بے مثال سخاوت کو سراہا، تاہم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ طویل مدتی استحکام کے لیے ایک منظم، قانونی اور منصفانہ وطن واپسی کا عمل ناگزیر ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق دنیا مہاجرین کے حقوق کی بات تو کرتی ہے، لیکن پاکستان نے عملی طور پر انہوں نے سہارا دیا اور افغانیوں کو بسایا، یہاں تک کہ جب عالمی امداد ناکافی تھی حکومت پاکستان نے پھر بھی یہ بوجھ اپنے سر پر اٹھایا۔ اب پاکستان دہشت گردی اور دوسرے مسائل کا شکار ہے، سامنا ہے اسے، تو ایسے میں پاکستان عوام یا پاکستان ریاست نے ان افغانوں کو اپنے ملک جو اب آزاد ہو چکا ہے اور وہاں ایک حکومت بھی قائم ہو چکی ہے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اسے ہمیں سراہنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے بعد اپنے امریکہ سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو نہ صرف نکالا ہے بلکہ جہاز بھر بھر کے انہیں پھینکا ہے لا کر، اور بلکہ گرین کارڈ ہولڈر کو بھی انہوں نے اٹھا کر ان کے ممالک واپس بھیج دیا ہے۔ امریکہ جیسا ملک اگر غیر ملکیوں کو اپنے ملک سے نکال رہا ہے تو پاکستان بدرجہ اولا اس کا یہ حق ہے کہ وہ افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم تھے، گزشتہ 40 سال سے یہاں مقیم ہیں، انہیں یہاں سے نکالے اور اپنے ملک کی جو معاشی مسائل ہیں اس کے وہ حل ہو سکیں۔